السلام علیکم۔ میں معظم علی، اسسٹنٹ پروفیسر اردو، گورنمنٹ بانگڑ کالج پالی۔ آج ہم پڑھیں گے میر کی غزل۔ میر کی سب سے پہلی غزل ہے تھا مستعار حسن۔ شروع کرتے ہیں۔ تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اس ہی کا ذرہ ضرور تھا۔ ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا۔ پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔ آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ برق خرمن صد کوہ طور تھا۔ مجلس میں رات ایک تیرے پرتوے بغیر، کیا شمع کیا پتنگ ہر ایک بے حضور تھا۔ ہم خاک میں ملے تو ملے لیکن اے سپہر، اس شوق کو بھی راہ پہ لانا ضرور تھا۔ کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا۔ کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھوں کسو کا سرے پر غرور تھا۔ تھا وہ تو رشک حور بہشتی ہم ہی میں میت، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ میر کی یہ غزل جس کی ہم اب تصریح کریں گے۔ تھا مستعار، مستعار کے معنی ادھار لیا ہوا۔ خورشید، خورشید کے معنی سورج۔ ذرہ ظہور یعنی کہ ظاہر ہونا۔ تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اس ہی کا ذرہ ظہور تھا۔ اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اس پوری کائنات میں جو بھی رونقیں، جو بھی خوبصورتی، جو بھی حسن ہمیں نظر آ رہا ہے، سب کچھ اس مالک، اس خالق کائنات کا ہے۔ یہاں تک کہ سورج کے اندر جو روشنی نظر آتی ہے، وہ اس اللہ کے نور کا ایک چھوٹا سا ذرہ سا حصہ ہے جو ظاہر ہو رہا ہے۔ ہنگامہ گرم کن، ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا۔ میر کی شاعری کی خاصیت یہ ہے کہ وہ فارسی تراکیب بھی استعمال کرتے ہیں۔ فارسی تراکیب غالب نے بھی استعمال کی ہے، لیکن غالب کے یہاں فارسی کا غلبہ زیادہ رہا ہے، اس لیے لوگوں نے غالب کی شاعری کو شکایت کی نظر سے بھی دیکھا اور شکایتیں بھی کی ہے۔ لیکن میر کی شاعری کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اپنی غزلوں میں فارسی تراکیب استعمال کرتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی فارسی تراکیب استعمال کرتے ہیں، جیسے ہنگامہ گرم کن دل ناصبور شور نسور۔ ہنگامہ گرم کن کے معنی ہے تکلیف کی وجہ سے دل بہت زیادہ بے چین ہونا۔ دل ناصبور بے چین دل۔ شور نشور، شور نشور کے معنی ہے قیامت کا سا ہنگامہ ہونا، قیامت کا سا ماحول ہونا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ محبوب کے دوارا دی جانے والی تکلیفوں کی وجہ سے میرا دل بہت زیادہ بے چین ہے، اور میرے دل میں ایسا ہنگامہ برپا ہو گیا ہے جیسا قیامت کے روز ہوگا۔ پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔ اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے خود کو پہچانا تبھی میں خدا کو پہچان پایا، اور تب مجھے احساس ہوا کہ اب تک جو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں خدا کے بہت قریب ہوں، میں خدا کو جان گیا ہوں، اب مجھے احساس ہوا کہ میں تو خدا سے بہت دور تھا، بہت زیادہ دور تھا۔ آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ برق خرمن صد کوہ طور تھا۔ اس کے اندر تلمی، یہ شعر تلمی کا ہے، اور اس کے اندر شاعر نے اپنے دل کی تکلیف، اپنی آہ کو، جو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے اس سے تشبیہ دی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے موسیٰ، تو نے اللہ سے ملنے کی، اللہ سے ملاقات کرنے کی جو ضد کی، اللہ کو دیکھنے کی جو ضد کی، اور اسی سلسلے میں کوہ طور جل کر راکھ ہوا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے دل کی جو آگ ہے، میرے دل میں جو تکلیفوں کی جو آگ جل رہی ہے، اگر میں ایک آہ کر دیتا تو کوہ طور جل کر
خاک ہو جاتا یا جل کر راکھ ہو جاتا کہ میرے دل کے اندر اتنی زبردست آگ جل رہی ہے۔ مجلس میں رات ایک تیرے پر توے بغیر، کیا شمع کیا پتنگ ہر ایک بے حضور تھا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ رات کو محفل میں سبھی موجود تھے، لیکن ایک تو ہی وہاں پر موجود نہیں تھا، تو تیرے بنا اس محفل میں کچھ بھی رونق نہیں تھی۔ وہاں پر شمعیں بھی تھی، پتنگیں بھی تھے، لیکن تو نہیں تھا، تو کچھ بھی ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں ہے۔ ہم خاک میں ملے تو ملے، لیکن اے سپہر اس شوق کو بھی راہ پہ لانا ضرور تھا۔ شاعر اپنے محبوب کی عادتوں سے پریشان ہے اور شکایت کے لہجے میں کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوا، بہت تکلیفیں دیکھی۔ وہ جو میرا شوق چنچل محبوب ہے، اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اس کو سبق سکھا کر رہوں گا، یعنی کہ اس کو راہ پر لا کر کے ہی رہوں گا۔ سپر کے معنی ہوتا ہے آسمان، آسمان یعنی کہ جو ہر موسم کے حساب سے بدلتا رہتا ہے۔ شاعر نے اپنے محبوب کو آسمان سے تشبیہ دی ہے۔ کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، کاسے سر یعنی کہ انسان کا سر، استخوان جو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں استخوان۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ کل میں کہیں سے گزر رہا تھا تو میرا سر قبر پہ آیا، انسان کا سر جہاں پر انسان دفن ہو، قبرستان سے گزر رہا تھا تو میرا سر کسی قبر پر آ گیا۔ دیکھا تو ایک سر جو کہ ڈھیر ہو چکا ہے، مٹی میں مل چکا ہے۔ کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبھو کسو کا سر پر غرور تھا۔ جب میرا پاؤں اس کے سر پر رکھا گیا تو وہ بول اٹھا کہ بے خبر انسان دیکھ کر کے چل، میں بھی کبھی کس کے سر کا غرور ہوا کرتا تھا، اس لیے تو اس طرح سے بے خبر ہو کر کے مت چل، میں بھی کبھی کسی کے سر کا غرور ہوا کرتا تھا۔ کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھو کسو کا سر پر غرور تھا وہ تو رشک خور بہشتی ہم ہی میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ اس کے اندر میر اپنے محبوب کے خوبصورتی کے اس کے حسن کی تعریف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرا محبوب اتنا خوبصورت، اتنا حسین کہ جنت کی حوریں بھی اس کو دیکھ کر رشک کرنے لگی، اور میں اتنا ناسمجھ تھا کہ میں اس بات کو سمجھ ہی نہیں پایا۔ تو اس کے اندر میری عقل مندی کا فعل ہے، کسی اور کا قصور نہیں ہے۔ السلام علیکم۔